بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم۔ سورہ کہف کا ایک رکوع ہے۔ ما قبل کی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضعفائے مسلمین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سکھلاتے۔ اسی طرح سے صنادید قریش بھی تھے جو مکۃ المکرمہ کے اندر رہتے تھے، اور وہ لوگ ان کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے لیے الگ مجلس لگائی جائے اور ہمارے لیے الگ مجلس لگائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی اور یہ حکم دیا کہ ان ضعفائے مسلمین کے ساتھ آپ بیٹھیے، اپنے نفس کو روکے رکھیے۔
اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، مخلص لوگ ہیں، دنیا کی زیب و زینت کو یہ نہیں چاہتے ہیں، ان کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس لیے آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو گروہوں کے جزا کو بیان کیا، سزا کو بیان کیا۔ جو لوگ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر بنائے ہوئے عذابات جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اور جو لوگ کمزور ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے جنت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ گویا دو گروہ تھے، ایک ضعفائے مسلمین کا اور ایک صنادید قریش کا۔ ان دونوں کی اخروی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ آخرت کے اندر جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور جہنم میں ہم نے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ جو دوسرا گروہ ضعفائے مسلمین کا ہے، یہ مومنین ہیں، ہم ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جنت کے اندر ہم نے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دو ایسے آدمیوں کی جو دنیا کے اندر، ان میں کا ایک تو دنیا کے اندر بہت خوشحال رہتا ہے، اور ایک جو فقر و فاقے کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ خوشحال کافر ہے اور جو فقر و فاقے کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ مومن ہے۔ ان دونوں کی حصی مثال بیان کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو دو لوگ، دو گروہ ہیں، پہلے ان کے انجام کو اور واضح کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے قراری، دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا کی عزت یہ قائم عزت نہیں ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور آخرت پائیدار ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، حقیقی زندگی وہی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں جن دو آدمیوں کی مثال دی جا رہی ہے، کیا حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا یا صرف تمثیلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر دو گروہ ہے۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ حقیقی واقعہ پیش نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمثیلی طور پر، مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں کہ دو مرد ہیں، ایک مرد تو ایسا ہے بہت مال دھن دولت رکھتا ہے، اور ایک غریب اور فقیر ہے، اور وہ جو دھن دولت رکھنے والا ہے وہ کافر ہے، ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ جو فقیر ہے، مال کم رکھنے والا ہے، یہ مومن ہے۔ لہذا ان دونوں کے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ فقیر محتاج آدمی کامیاب ہے۔ تو گویا یہ تمثیلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن دوسری ایک بڑی جماعت ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمثیلی اور فرضی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں واقعہ پیش آیا ہے، اور اس طرح سے مثال دنیا کے اندر پیش آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر پیش آنے والے ان دو مردوں کی مثال کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، تاکہ لوگوں کے درمیان میں ایمان کی حقانیت واضح ہو جائے، کفر کا بطلان ثابت ہو جائے، دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی بے وقاتی لوگوں کے دل میں گھر کر جائے، اور آخرت کی پائیداری اور ثبات قدمی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اسی طرح سے کافر آدمی اپنے بد انجامی سے ڈرے، اور مسلمان آدمی اپنے نیک انجامی سے تسلی حاصل کرے۔ اس لیے آپ ان کو اس مثال کو ان کے سامنے پیش کیجئے۔ یہ تمثیلی مثال نہیں ہے بلکہ حقیقی واقعہ پیش آیا ہے، اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور وہ واقعہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اب پھر واقعے کے تعین کے اندر اختلاف، واقعہ کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر دو مخزومی بھائی تھے،
ان میں سے ایک کا نام تو عبداللہ ابن عبد الاسد تھا اور ان کی کنیت ابو سلمہ تھی، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سابقہ شوہر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر آئی، آپ کے نکاح میں آئی۔ اور دوسرا ان کا بھائی تھا جو اسد ابن عبد الاسد مخزومی تھا، اور یہ کافر تھا، یہ ایمان لایا ہوا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت دھن دولت دی تھی اور وہ فقیر تھے، غریب تھے، محتاج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی مثال اس مقام پر بیان کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقابلے کے اندر مکہ کے جو کفار تھے ان کی مثال کو واضح کرنے کے لیے ان دو مردوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جتنے مومنین ایمان لائے ہوئے ہیں اور جتنے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں، کافرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کر، اس مثال کو بیان کر کر ان دو گروہ کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کا نام یہودا تھا، اور دوسرے ایک مفسر کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کا نام تملیخہ تھا، اور یہ جو ہے مسلمان تھا، ایمان والا تھا، اور دوسرا جو آدمی ہے اس کا نام توش تھا، اور ایک روایت کے مطابق قرطوش تھا۔ یہ مالدار تھا، دھن دولت رکھتا تھا، اپنے پاس باغات رکھتا تھا، سونا چاندی رکھتا تھا۔ یہ دو بھائی اپنے والد سے کچھ مال پائے اور مال کے اندر ان کو 4000 درہم ملے۔ ان میں سے ایک بھائی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان درہموں کو صدقہ کر دیا، اور دوسرے نے مال دھن دولت کمایا، اچھی ازواج کمائی اور حشم و خدم اور اسی طرح سے بہت سارے نوکر چاکر اس سے کمائے۔ اور ان کی مثال مکہ کے اندر جو وعینہ ابن الفزاری اور اس کے ساتھی تھے ایک طرف، اور دوسرے طرف حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور ان کے علاوہ جو فقراء اور ضعفاء مسلمین تھے، یہ دوسرا گروہ ان دو گروہوں کی، ان دو مردوں کی مثال کے ذریعے سے ان کی حقانیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو وعینہ ابن حصن الفزاری تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن ضعفاء مسلمین آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے سے عار آتی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو الگ کریں اور ہماری مجلس الگ، شرفاء کی الگ لے، تو ہم بیٹھیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے، اور ہمارے سمجھ میں آئے تو ایمان لے آئیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ شخص تھا اور ان کے ساتھی، اور دوسرے طرف ضعفاء مسلمین تھے۔ اب یہ جو قرآن کے اندر دو لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی، ان دو لوگوں کے مثال کے ذریعے سے ان دو گروہ کی حقانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ اب ان کا واقعہ کیا ہے؟ تو واقعے کے متعلق اب دو قول آئے۔ پہلا قول تو یہ کہ یہ جو دو نوجوان تھے بنی اسرائیل کے، ان کو مال ملا، مال ملنے کے بعد ایک نے 1000 درہم سے کپڑے خریدے اور ننگوں کو پہنا دیے، 1000 درہم سے کھانا خریدا اور بھوکوں کو کھلا دیا، اور 1000 درہم غریبوں کے اوپر صدقہ کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ دوسرے نے 1000 درہم کے ذریعے سے جگہ خریدی، 1000 درہم کے ذریعے سے نکاح کیا، اور 1000 درہم سے مال متاع سامان خریدا، اور بقیہ 1000 کو اپنے استعمال کے لیے رکھ کر وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ یہ جو فقیر بھائی تھا اس نے سوچا، اس کو ایک وقت بہت سخت ضرورت پڑی،
اس سخت ضرورت کے موقع سے وہ اپنے سوچا کہ چلو کسی کے پاس جا کر خدمت کرے، کچھ کام کرے اور اس سے مال کما کر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ پھر بعد میں یہ سوچا کہ اپنے بھائی کے پاس ہی چلے جائے، اگر اس کو نوکر کی خدمت کی ضرورت ہو تو اس کے پاس ہی اب ہم کام کریں۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا۔ بھائی سے ابتداءً ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جب ملاقات ہوئی تو بھائی نے کہا کہ ہم نے تو تم کو مال دے دیا تھا، تم نے مال کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتلا دیا کہ میں نے پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو اس نے اسی وقت کہا کہ تم تو بیوقوف آدمی ہو، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور تم نے سارا مال خرچ کر دیا۔ اب تو میں تمہیں کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اور اس طرح سے مدد کرنے سے اس کو روک دیا۔ اور پھر وہ اپنے باغات اور اپنے حشم و خدم کی زیارت کروانے کے لیے اس کو لے کر چلا۔ اس نے یہ ٹھانا کہ میں اس کو نصیحت کروں، لہذا اس نے اس کو نصیحت کی کہ تم اپنے مال پر زیادہ اتراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آنن فانن مال کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال والے کے مال کو ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اس کو جو سمجھا رہا تھا مومن مرد، اس کی عزت کو اس کے سامنے دوبالا کر کے دکھلایا۔ اور دوسرا ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 2 شریک تھے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 سگے بھائی تھے جو اپنے حقیقی والد سے میراث پا چکے تھے، اور 4000 دینار کے قریب میراث پا چکے تھے۔ اب دونوں کے اندر 4-4 ہزار، کل 8000 دینار تقسیم ہو گئے۔ وہ جو بڑا بھائی تھا اس نے 1000 سے زمین خرید لی۔ اس دوسرے بھائی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے فلاں بھائی نے دنیا کی دولت کمائی، زمین کو خریدا، میں اس دینار کے ذریعے سے جنت کی زمین خریدتا ہوں، اور جنت کی زمین تو مجھے عطا فرما اس 1000 دینار کے عوض میں۔ اور وہ 1000 دینار غریبوں کے درمیان میں صدقہ کر دیا۔ اس دوسرے آدمی نے 1000 دینار کے ذریعے سے اچھی اچھی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ اس آدمی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، اس نے تو دنیا میں اچھی اچھی عورتوں کے ساتھ اپنے 1000 دینار سے نکاح کیا ہے، جنت کی عورتوں کے ساتھ 1000 دینار کے عوض میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آخرت میں۔ اے اللہ، تو میرے لیے یہ میسر فرما، اور 1000 دینار جو ہے صدقہ کر دیا۔ اسی طرح سے پھر اس نے 1000 دینار سے حشم و خدم دنیا کے خریدے، نوکر چاکر خریدے، مال و اسباب متاع خریدا۔ اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، دنیا کے بدلے میں آخرت کے حشم و خدم، نوکروں، خادموں کو میں 1000 درہم کے عوض میں خریدتا ہوں، اور اس کو صدقہ کر دیا۔ چنانچہ اس کا کچھ دنوں کے بعد مال ختم ہوا، اس کو سخت ضرورت پیش آئی۔ یہ اپنے اس ساتھی کے پاس گیا اور اس سے مال اور متاع کچھ چاہا، تو سامنے والے نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو مکمل مال تقسیم کر دیا تھا تیرے حصے کا، تو نے اس مال کو کیا کیا؟ تو وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ میں نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ یہ تو اس آیت کے نزول کے متعلق کیا سبب بنا، اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب حقیقت کے اندر قرآن کے اندر کس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ لوگوں کو دنیا کی بے وقاتی، بے ثباتی اور دنیا کے فنا ہونے اور آخرت کے پائیداری، ثابت قدمی اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، اس بات کا یقین، اس بات کی یاد دہانی کرانے کی غرض سے ان کو 2 مردوں کی مثال دے کر سمجھاؤ، ان کو 2 مردوں کی مثال پیش کرو۔ اور وہ 2 مرد کون تھے؟ ان 2 مردوں میں سے ایک مرد تو کافر تھا، ایمان اللہ پر نہیں لاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کے زندگی نہیں گزارتا تھا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کو انگور کے 2 باغات دے رکھے تھے، ہم نے اس کو انگور کے 2 باغات دے رکھے تھے، اور یہ 2 باغات ایسے تھے کہ یہ خوشنما دکھے، اچھے دکھے،
اس لیے ہم نے کھجور کے درختوں کے ذریعے سے اس کے چاروں جانب سے باڑ لگا دی تھی، گھیر لیا تھا۔ گویا 2 انگور کے باغات ہیں، اس کے اردا گرد مکمل کھجور کے درخت موجود ہے، اور ان کھجور کے درختوں سے ان باغات کو ہم نے گھیر لیا تھا۔ پھر ان 2 باغات کے درمیان کے اندر جو جگہ تھی اس میں اور غلہ ہم نے اگا لیا تھا، یعنی وہاں اور غلہ بھی اگتا تھا۔ تو گویا 3 چیزیں بیان کی مال اور سامان کی۔ پہلی چیز تو انگور کے 2 باغیچے دیے، پھر انگور کے ان 2 باغیچوں کو گھیر لیا ہم نے، احاطہ کر لیا کھجور کے درختوں کے ذریعے سے۔ تو انگور کے ذریعے سے بھی مال حاصل کیا جاتا، کھجور کے ذریعے سے بھی مال حاصل کیا جاتا، اس لیے کہ 2 باغیچوں کو جب گھیر لیا جائے تو کئی 100 کے تعداد میں کھجور کے درخت ہوں گے، اور اس پر جو کھجوریں آئیں گے تو اس سے بھی مال حاصل ہوگا۔ اور پھر جو درمیان میں خالی جگہ ہے وہاں پر ہم نے کھیتی لگوا ڈالی تھی، کھیتی اگا رکھی تھی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے میسر آتی تھی جو مال کا سبب بنتی تھی اس کے لیے۔ پھر دونوں باغیچوں کا حال یہ تھا کہ وہ ہر موسم کے اندر مکمل پھل لے کر آتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں باغیچے بہت زیادہ پھل لے کر آتے ہیں، اور دوسرا جب سال آتا ہے تو اس میں کم پھل آتے ہیں، تیسرا سال جب آتا ہے تو ایک میں تو بہت پھل آتے ہیں، دوسرے میں کم آتا ہے، چوتھا جب سال آتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک درخت کو بہت زیادہ پھل آتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے درخت کو کم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر موسم میں جب بھی پھل آتا تھا تو دونوں باغیچوں کے تمام درختوں کو برابر سرابر بہترین جو ہے پھل آتا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی حصہ بھی کم نہیں آتا تھا، کوئی چیز کم نہیں ہوتی تھی، ہر درخت کو برابر پھل آتا تھا۔ ایسی باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مرد کو جو کافر تھا اس کو دے رکھا تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس باغ کے ہرے بھرے رہنے کے لیے، سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ان باغوں کے درمیان کے اندر نہر بھی جاری کر رکھی تھی، جس کے سبب اس باغ کو سینچا جاتا تھا، موسم کے موقع پر پانی پلایا جاتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے صرف اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی زندگی کے اندر کام آنے والی چیزیں فراوانی کے ساتھ ہم نے اس کو دے رکھی تھی اس کافر آدمی کو۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایمان والے کے اس کمزور ایمان کا خوف نہ ہوتا تو میں کفار کو اتنا مال دیتا کہ ان کے چھتوں کو سونا بنا دیتا، ان کے سیڑھیوں کو سونا بنا دیتا، وہ جس مسہریوں پر بیٹھتے ہیں، جن صوفوں پر بیٹھتے ہیں اس کو سونا بنا دیتا۔ لیکن چونکہ یہ کمزور ایمان والے اسی کو حق سمجھیں گے اور ان کے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال و متاع نہیں دیا ہے۔ ورنہ تو اگر یہ خوف نہ ہوتا تو اللہ کے نزدیک مال دھن دولت دنیا کی کوئی قیمت اور وقعت ہی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ کوئی وقت اپنے پاس نہ ہونے کے سبب وہ مال و متاع ان کو خوب دے دیتا، لیکن دوسرے طرف ایمان والے کے ایمان کا خوف لگا ہوا ہے کہ وہ ایمان چھوڑ نہ بیٹھے مال دھن دولت کے پیچھے دیکھ کر، اور اسی کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے، اور ایمان اور اعمال اور احکامات کو وہ بیکار سمجھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی زیب و زینت نہیں دے رکھی ہے۔ ایک دوسرا مرد کہ اس کے پاس مال دھن دولت نہیں، اس کے پاس سامان اسباب نہیں، یہ باغیچے نہیں، کسی طرح کا کوئی باغیچہ نہیں، اس کے لیے کوئی نہر نہیں، کچھ نہیں، وہ فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، وہ آدمی ایک طرف ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ یہ دونوں مل گئے، آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے کہ باتوں میں وہ جو مالدار آدمی تھا اس کو اس سامنے والے کی حقارت اس کے دل کے اندر آئی، اور وہ تکبر میں آ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے تم سے زیادہ مال دیا گیا ہے اور میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، اور میں جتھے کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، حشم و خدم، نوکر چاکر کے اعتبار سے تم سے زیادہ مضبوط ہوں،
اور پھر اپنے ساتھی کو ہاتھ پکڑ کر لیا کہ چلو ذرا ہم تمہیں اپنے باغیچوں کو گھما کر دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جان پر ظلم کرتے ہوئے یعنی کفر کرتے ہوئے وہ باغیچے کے اندر داخل ہو گیا، اور باغیچے کے اندر داخل ہو کر وہ باغیچے کی سیر کروا رہا ہے، اور سیر کرواتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، میرا تو خیال یہ ہے کہ میرے حیات میں یہ باغیچہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا۔ گویا اپنے اس کمائی کے اوپر، اپنے اس دولت کے اوپر اتنا بڑا بھروسہ کر بیٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں آ گیا، اور پھر ساتھ میں یہ کہنے لگا یہ جو کچھ لوگ ہیں ایمان رکھنے والے جن میں تم بھی ہے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن سنو میرا خیال تو یہ ہے کہ قیامت تو کوئی قائم ہونے والی نہیں ہے، میرا خیال تو یہ ہے، اور اگر بالفرض و مال سنو، اگر ایسا ہو جائے کہ قیامت قائم ہو جائے کہ میں دنیا کے اندر مال کے اعتبار سے بڑا ہوں، میرے پاس باغیچے ہیں، میرے پاس نہریں ہیں، حشم و خدم ہیں، اور مال دھن دولت موجود ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں اسی کو دی جاتی ہے جو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ دوست کو کبھی بھی محروم نہیں کیا جاتا ہے، اور دشمن کو کبھی بھی بخشا نہیں جاتا ہے۔ اگر میں دشمن ہوتا اللہ کا تو اللہ مجھے اتنا سارا نہیں بخشتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے جب اتنا سارا دیا ہے تو میں اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوں، اس لیے بالفرض و محال اگر مر جائے، قیامت قائم ہو جائے تمہارے عقیدے کے مطابق، اور پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچا بھی دیا جاؤں، پیش بھی کیا جاؤں، تو سن لو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معزز ہی رکھیں گے، مجھے وہاں اس سے بہتر دھن دولت باغیچے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس طرح سے اس نے اپنے ساتھی کو یہ بات کہی۔ اب ساتھی نے جب دیکھا کہ یہ تو اپنے مال کے اندر جو ہے برباد ہوتے جا رہا ہے، ساتھی نے کہا کہ بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جس باری سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تیرے مادہ بعیدہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، یہ تیرا مادہ بعیدہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، یہ تیرا مادہ قریبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کے نطفے کو مادر رحم میں پہنچایا اور وہاں تیری حفاظت کی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کئی دنوں تک رکھا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نکالا، اور پھر اللہ نے تجھے صحیح سالم رکھا۔ دیکھیے 3 چیزیں بتلائی، ایک تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تیری حقیقت کیا ہے؟ ایک مٹی ہے۔ نمبر 2، تجھے گندے نطفے سے پیدا کیا، تجھے اترانا نہیں چاہیے، تجھے اکڑنا نہیں چاہیے، تجھے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ماں کے پیٹ میں کئی دن تک بچہ جب رہتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہر بچہ کامل نکلے، کچھ تو ایسے ہوتے جو ہاتھ نہیں ہوتا ہے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو پیر سے لنگڑے ہوتے ہیں، کچھ کسی کے آنکھ نہیں ہوتی ہے، کسی کے کان نہیں ہوتے، کوئی بولتا نہیں ہے، تو کسی کے دل کے میں سوراخ ہوتا ہے، معلوم نہیں کس کس قسم کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے تجھے صحیح سالم مرد بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت مرد نہیں پیدا ہوتا، عورت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے الگ کر کر تجھے ایک صحیح سالم مرد بنا کر دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا، اور جب تو ان باغات کے اندر داخل ہوتا تو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ میرا ہے، میں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب اس کی نسبت کرتا، اور تو یہ کہتا جب اندر داخل ہوتا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق ہی سے طاقت نصیب ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تجھے تو جب باغیچے کے اندر جب تو داخل ہو رہا تھا تو تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا، بجائے یہ کہنے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، اور نعمت کی ناشکری کے ساتھ ساتھ اللہ کا انکار کیا، کفر کیا۔ تجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی،
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے تھا، تو نے ایسا نہیں کیا۔ اب سن لے، میری بات تو یہ ہے کہ میں اس رب کو، اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، تجھے بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ تو نے مجھے جو یہ کہا کہ تو مال کے اعتبار سے میرے سے کم ہے، تو دھن دولت کے اعتبار سے میرے سے کم ہے، تو اولاد، حشم و خدم اور اسی طرح سے خادموں کے اعتبار سے مجھ سے کم ہے، تو سن لے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر یا اللہ دونوں جگہ کے اوپر مجھ کو تجھ سے بہتر مال و متاع عطا فرمائے گا، میں اس کی اللہ سے امید کرتا ہوں۔ اور رہی بات تو اپنے مال پر جو اترا رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، تو یہ خوف کر کے اچانک آسمان سے کوئی لو کا جھونکا اس پر آ کر پڑے اور اس کھیتی کو مکمل بھسم کر دے اور پھر اس کو چٹیل میدان بنا دے اور تیری ساری امیدیں ملیا میٹ ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس بات سے ڈر۔ چنانچہ ہوا یہی کہ جب اس نے سمجھایا، اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ اپنے کفر پر اڑا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس کے اوپر ایک آفت بھیجی، ایسی آفت کہ اس کا مال سب برباد ہو گیا اور اس کے سارے باغیچے چٹیل میدان کی طرح ہو کر رہ گئے۔ آسمان سے اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے عذاب آیا، اس عذاب کے سبب سے یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی، اس آگ کے سبب سے اس کا سارا مال دھن دولت بھسم ہو گیا اور ایک چٹیل میدان بن گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آفت بھیجی جس آفت کے سبب جو اس کا مال برباد ہو گیا۔ مکمل مال جب برباد ہو گیا نا، پھر عقل ٹھکانے پر آتی ہے۔ جب آدمی اتراتا ہے، مستی میں آتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، سامنے والے کو جو ہے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گرفت آتی ہے۔ اور جب اللہ کی جانب سے گرفت آتی ہے اور مال دھن دولت جب سب ختم ہو جاتا ہے، تب عقل پر ٹھکانے پر آتی ہے، اور پھر وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہتا ہے، کاش کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ لیکن اس وقت کا کہنا کوئی سود مند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ڈر سے نہیں، یہ مال اور متاع جو اس سے برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ اس کے سبب جو ہے اب یہ باتیں کہہ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا ہے صدق دل سے، مال کے برباد ہونے کے سبب نہیں۔ تو اب یہ آدمی جب اس کا مال برباد ہو گیا تو یہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرا تو اصل مال وہ بھی برباد ہو گیا۔ اس لیے کہ اصل مال کا مطلب یہ ہے کہ ان باغیچوں کو بار آور بنانے تک میں نے اس پر جو مال خرچ کیا ہے، انگور کے باغات پر، کھجوروں کے باغات پر، کھیتیوں کے اوپر جو مال خرچ کیا ہے، وہ اصل رقم ضائع ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے جو منافع ہونے والا تھا وہ بھی مکمل برباد ہوا۔ ہے کاش میں کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب عقل ٹھکانے پر آئی اور کہنے لگا ہے کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے یہ بربادی کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن اس وقت کیا فائدہ؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عاجزی اور کمزوری کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ اس کے پاس کوئی جماعت بھی نہیں ہے کہ ایسے موقع سے اس کو ساتھ دے اور اس کے اس بربادی سے اس کو بچائے، ایسا بھی، اور خود اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے جانب سے آنے والی اس آفت سے کون بچا سکتا ہے؟ لہذا اللہ فرماتے اس میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ وہ اپنا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ایسے مواقع ہیں کہ یہاں سارا کا سارا اختیار اللہ کے لیے جو سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، دھن دولت دیتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، اللہ نے عقل دی ہے۔ آدمی کو اترانا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ اتراتا رہا، اس موڑ پر آیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آیا۔ اب اللہ کے جانب سے جب عذاب آیا، اللہ فرماتے ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ وہ موڑ ہے، یہ وہ موقع ہے کہ کوئی جتھا کام نہیں آتا ہے، کوئی مال دھن دولت کام نہیں آتی ہے، کوئی اپنی طاقت کام میں نہیں آتی ہے۔ یہاں سارا کا سارا اختیار اللہ کا چلتا ہے جو سچے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
انجام اچھا بنانے کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں کہ جب آدمی نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کو اچھا ثواب عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا انجام بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ دیکھیے قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تفاسیر جہاں کہیں ہوتی ہو ان تفاسیر کے اندر شرکت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم پڑے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میرا رب تو مجھے مثال دے دے کر سمجھا رہا ہے کہ دنیا کی دھن دولت، دنیا کا مال، دنیا کا زر و سامان یہ کسی کام آنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کام آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامو اور زندگی اللہ نے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق گزارو تاکہ آخرت جو پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں تمہیں عافیت، سکون، چین ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ تین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے سامنے دو مردوں کی مثال بیان کیجئے کہ ان میں سے ایک مرد کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات دے رکھے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان دونوں باغات کو کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، تیسری بات اور ہم نے ان کے درمیان میں یعنی ان 2 باغوں کے درمیان میں کھیتی لگائی رکھی تھی۔ یہ 3 چیزیں بیان کی۔ 2 باغ تھے، آزو بازو سے کھجور کے درختوں کا احاطہ تھا اور باغوں کے درمیان کے اندر جو خالی حصہ تھا اس میں مختلف قسم کے غلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے رکھے تھے، دے رکھے تھے۔ آگے اور 3 چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں کے دونوں باغیچے اپنے پھلوں کو کامل طریقے پر لے آتے تھے۔ ہر موسم میں دونوں کے دونوں باغیچے کامل طریقے پر اپنا پھل لے آتے تھے۔ ایک باغیچہ کم پھل لائے، دوسرا زیادہ لائے، یا ایک درخت زیادہ پھل لائے، دوسرا درخت کم لائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری بات بیان کر رہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی تھی، یعنی کسی درخت میں کوئی چیز کم اگے ایسا نہیں ہوتا تھا، ہر درخت مکمل پھل لے آتا تھا۔ تیسری چیز بیان فرما رہے فجرنا خلالہما نہارا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان میں نہر جاری کر رکھی تھی، نہر چلائی تھی جس کے ذریعے سے باغ کو سینچا جاتا، پانی پیا جاتا، اس کا جانوروں کو پانی پلایا جاتا اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جاتا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی مال دھن دولت تھی۔ آگے فرما رہے وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، پس اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا در حالے کہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور جتھے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں۔ اعز نفرا، جتھے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں، یعنی میرے پاس نوکر چاکر ہے، خدمت کرنے والے ہیں اور میری اولاد بہت زیادہ ہے، لہذا اس اعتبار سے میں مضبوط ہوں، میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے اور یہ طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ شخص اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا۔ اور نفس پر ظلم کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ناشکری کرتے ہوئے وہ باغ کے اندر داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس شخص نے یہ کہا کہ میں خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی برباد ہو۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور یہ بھی خیال نہیں کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یعنی میرا باغ میرے حیات میں کبھی برباد ہو اس کا خیال مجھے نہیں آتا ہے، مطلب یہ میرے حیات تک برابر ایسے ہی رہے گا اور قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، اس کا میں یقین رکھتا ہوں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ،
اور تمہارے خیال کے مطابق اگر قیامت قائم ہوتی بھی ہے وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جاتا ہوں قیامت کے قائم ہونے کے بعد لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، البتہ ضرور بضرور میں اس سے بہتر وہاں پہنچ کر مال پاتا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اب یہ جو دوسرا غریب ساتھی ہے، مومن ساتھی ہے، وہ کہہ رہا ہے قال له صاحبه، اس کو اس کے مومن ساتھی نے کہا حال یہ کہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو انکار کر رہا ہے اس رب کا جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو صحیح سالم مرد بنایا، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن رہی میری بات تو وہی اللہ میرا رب ہے اور میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ آگے جو اپنے ساتھی کو نصیحت کر رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تم اپنے باغ کے اندر داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے اور اس کے دل کے اندر وہ چیز بھا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو محفوظ رکھیں گے، اس کو برباد نہیں کریں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو دیکھ لے اور اس کو وہ چیز اچھی لگے تو اس کو یہ پڑھنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے اس چیز کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے جب کوئی چیز اچھی لگی، کسی بچے کو دیکھ لیا وہ اچھا لگا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ تجھ سے مال کم ہے اور اولاد کم ہیں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغات سے بہتر عطا فرمائیں اور ان باغات کے اوپر آسمان سے لوں کی جھونک بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ صبح کے وقت چٹیل میدان ہو جائے، او یصبح ماؤها غورا، یا پھر اللہ تعالیٰ ان باغات کے پانی کو زمین کے تہ تک پہنچا دے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تو ہرگز اس کو تلاش کر کر لا نہیں پائے گا۔ یعنی تیرے جو یہ باغات ہے، یہ سرسبز و شاداب جو نظر آ رہے ہیں اس پانی کے سبب سے آ رہے ہیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کے تہ تک پہنچا دے، اب تو کوشش کر کر اس پانی کو زمین کے سطح تک لانے کی کوشش کرے تب بھی وہ تجھ سے نہ ہو پائے گا، تو اس وقت تیرا یہ باغیچہ، تیرا یہ مال، یہ سب برباد ہو جائے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، لہذا احاطہ کیا گیا اس کے مال کا، مطلب یہ کہ اس پر آفت بھیجی گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پس وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا اس بات پر کہ جو کچھ اس نے مال اس باغات کے اندر خرچ کیا ہے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، حال یہ کہ وہ باغ اپنے ٹٹیوں کے اوپر پڑا ہوا تھا، وَيَقُولُ، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ تھا اس کے لیے کوئی جتھا جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ تھا وہ بھی طاقتور کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسے ہی مواقع سارا کا سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سچے ہیں۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا، وہ اچھا بدلہ دینے والے ہیں، وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور وہ اچھا انجام دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.